خاموشی اپنے آپ میں ایک اسکل ہے۔ یہ ہمیں صبر، شکر اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا فن سکھاتی ہے۔ خاموشی وہ فن ہے جو ہماری روح کو ریچارج کرتی ہے، جو ہمیں نئے جوش اور جذبے کے ساتھ دنیا میں چیلنجوں کا سامنا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ہماری زبان دنیا کی تیز ترین چاقو ہے اور دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار ہمارے الفاظ ہیں، جو بغیر کسی خون خرابے کے اندر سے لوگوں کو مار سکتے ہیں۔ ہمارے الفاظ ہماری طاقت ہیں، لیکن یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے اگر ہم نہیں جانتے کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اگر ہم صحیح وقت پر صحیح ارادوں کے ساتھ صحیح الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک کامیاب شخص بناتی ہیں، لیکن اگر ہم صحیح وقت پر صحیح ارادے کے ساتھ صحیح الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کو جہنم سے بھی بدتر بنا سکتی ہیں۔ آج میں آپ کو خاموشی کی ایک کہانی سناؤں گی اور یہ کہانی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جاپان میں ایک بہت مشہور بت تھے جن کا نام نورائی تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت جنگل میں گزارتے اور دنیا کے شور سے دور رہنا پسند کرتے۔ وہ ایک بہت ہی خاموش رہنے والے شخص مانے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نورائی جاپان میں بہت مشہور تھے۔ ایک دن ایک شہزادہ ان کے پاس آیا اور کہا، پیارے نورائی، میں خود کو ہمیشہ تھکا ہوا، مایوس اور پریشان محسوس کرتا ہوں۔ میرا دماغ بہت بے چین رہتا ہے۔ اگرچہ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، شہرت اور وہ تمام آسائشیں جو ایک شخص کی خواہش ہیں، لیکن پھر بھی میرے اندر سکون نہیں۔ لہٰذا نورائی نے اس سے کہا، آپ کو جواب معلوم ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی تلاش نہیں کی۔ شہزادہ یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ پھر نورائی نے شہزادے سے کہا کہ میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ یہ تجربہ کرنا چاہیں گے؟ اس تجربے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی مایوسی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سب سن کر شہزادے نے نورائی سے کہا، مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، میں اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر نورائی نے پرسکون آواز میں جواب دیا، اگلے کچھ دنوں کے لیے آپ میرے آشرم میں رہیں گے اور یہاں آپ ایک عام شخص کی طرح رہیں گے۔ آشرم میں آپ خاموشی سے اکیلے بیٹھیں گے اور جتنا ممکن ہو کم بولیں گے۔ شہزادے نے پہلے دن نورائی سے اتفاق کیا اور اسے لگا کہ اس کا دماغ ایک عام آدمی سے زیادہ بے چین ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے تھے اور وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندر بولنے کی شدید خواہش تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ ایک لفظ بھی نہیں، اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے رات آگے بڑھتی گئی، اسے ایک بہت سکون محسوس ہوا۔ یہ اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ وہ اندر سے خوشی محسوس کر رہا تھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بے چینی کم کیوں ہو رہی ہے۔ اگلے دن زندگی میں پہلی بار تنہائی میں بیٹھا شہزادہ پھولوں، پودوں، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کتنی خوبصورتی ہے اور کتنا سکون ہے۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اس کے ذہن میں تمام بے چینی، تمام ہنگامہ آرائی، سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ 8ویں دن کی صبح شہزادے کی آنکھیں خود ہی بند ہونے لگیں اور وہ گہری خاموشی میں چلا گیا۔ کوئی فکر نہیں تھی، ذہن میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ شہزادے نے اندر سے گہرا سکون محسوس کرنا شروع کیا۔ باقی دن گہری خاموشی میں گزارنے کے بعد شہزادے نے اپنے آپ کو بت مت کے نورائی کے سامنے پیش کیا۔ شہزادے نے نورائی سے کہا کہ پیارے نورائی، مجھے جواب مل گیا کہ میرا دماغ اتنا پریشان اور بے چین کیوں رہتا ہے۔ پھر نورائی نے پوچھا، مجھے بتائیں آپ کو کیا جواب ملا؟ شہزادے نے کہا کہ میں ضرورت سے زیادہ بات کرتا تھا اور دن بھر لوگوں پر توانائی ضائع کرتا تھا اور ان کے بارے میں اکیلے سوچتا تھا اور زیادہ تر وقت ان کے بارے میں منفی سوچتا تھا۔ اس طرح میں اپنا وقت ضائع کر رہا تھا اور ضرورت سے زیادہ بات کرنے اور سوچنے کی وجہ سے میرا دماغ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں کوئی بھی کام اچھی طرح سے نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے
میں نے تقریباً ہر کام میں ناکام ہونا شروع کر دیا تھا، اور مسلسل ناکامی نے مجھے زیادہ سے زیادہ اداس اور چڑچڑا بنا دیا تھا، اور اس نے میری زندگی کو مزید تباہ کر دیا۔ لیکن آپ کے آشرم میں گزرے ہوئے یہ دن بالکل مختلف تھے۔ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اچھی طرح گزاروں، اور اس سے پہلے میں اپنی زندگی غلط طریقے سے گزار رہا تھا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں سکون تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی خود ایک سکون ہے۔ پہلی چیز جو میں نے خاموشی میں سیکھی وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم خود کو جاننا ہے۔ بدھ مت کے نورائی نے کہا کہ نہ صرف آپ بلکہ دنیا کے بیشتر لوگ ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ آج بھی زیادہ تر لوگ صرف ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے بولتے ہیں اور اپنی زندگی دوستوں میں ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے الفاظ اور خیالات زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات اور الفاظ کا استعمال کر کے خود کو اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ نیورائی نے شہزادے کو خاموش رہنے کی اہمیت کی وضاحت کی اور کہا، خاموشی اپنے آپ کو جاننے کا پہلا قدم ہے۔ صرف اتنا ہی بولیں جتنا ضروری ہے، اور ان لوگوں سے بات نہ کریں جن کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی زیادہ بولنے کی وجہ سے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر لوگ تھوڑے خاموش ہو جائیں تو دنیا کے آدھے مسائل کم ہو جائیں، جھگڑے کم ہو جائیں اور پریشانی کم ہو جائے گی۔ اگر آپ خاموش رہنا سیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک نئی چمک آتی ہے، آپ کی آنکھیں کسی اور چمک سے بھر جاتی ہیں، اور آپ لامحدود امن کے سمندر میں ڈوبنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے الفاظ ختم کر دیے اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں وہ اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ کا بھی کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں ان میں کسی ایک کام پر توجہ دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اپنے کسی بھی مقصد پر پوری توجہ مرکوز نہیں کر رہے ہوتے۔ اور جو لوگ کم بولتے ہیں وہ اپنی باتوں پر قائم رہتے ہیں اور وہ لوگوں سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ بے چین اور پریشان دماغ والا شخص اپنی زندگی میں کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کتنا کہنا ہے تو وہ واقعی بہت عقل مند ہے، اور ایسا شخص جہاں بھی جاتا ہے کشش کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی عظیم شخص کی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا کم بولتے ہیں اور اپنی بات کو کم سے کم الفاظ میں ختم کرتے ہیں۔ وہ بات کرنے سے پہلے جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں دل اور دماغ کی گہرائیوں سے سوچتے ہیں۔ لیکن جو لوگ زیادہ بولتے ہیں کئی بار جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے الفاظ سے دوسروں کے ذہنوں پر کوڑا کرکٹ ڈالتے رہتے ہیں۔ ایسے انسان زیادہ تر اپنا وقت دوسروں کے ساتھ برائی کرنے میں گزارتے ہیں، لہٰذا اس کے اپنے لوگ بھی اس سے بچنے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاموشی سے صبر آتا ہے، صبر سے خاموشی آتی ہے، اور خاموشی سے کسی کو اپنی زندگی کا علم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم زیادہ بات کریں تو ہم خاموشی کھو دیتے ہیں، جو ذہنی سکون کی پہلی جگہ ہے۔